Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Professor Dr. Farooq Bashir and I'm working as IVF consultant at Dr. Sajaz Australian Concept Infertility Medical Center. آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں وہ بریسٹ کینسر، اور جو اکتوبر کا مہینہ ہے وہ ہم بریسٹ کینسر اویئرنیس کے لیے اس کو پورے کو استعمال کرتے ہیں. پورے مہینے میں یہ آگاہی پروگرام ہم کرتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بیماری بہت ہی کروشل ہے عورت کی زندگی میں، اور میں ایز IVF کنسلٹنٹ میرے لیے بہت ضروری ہے کہ میری جو بھی میرے پاس آئے لے کے اس پرابلم کو، وہ پہلے صحت مند ہو، اور صحت مند کے لیے ہمیں انہیں آگاہی دینا بہت ضروری ہے تاکہ اس کو بیماری کو پھیلنے سے یا اس کو ہونے سے پہلے ہی پکڑ لیا جائے. یہ بیماری ہے کیا؟ بریسٹ کینسر ہے کیا؟ بریسٹ کینسر کوئی بھی کینسر جسم میں ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کوئی نظام بنا رکھا ہے باڈی میں کہ ایک گروتھ کا ایک لمٹ ہوتا ہے، ایک لمٹ تک ہر چیز کی گروتھ ہوتی ہے. جب یہ گروتھ لمٹ سے باہر نکل جاتی ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کینسر کہتے ہیں کسی جگہ کا. اور چھاتی کا کینسر مرد میں بھی ہو سکتا ہے، عورت میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کینسر کہیں کی کسی جسم کا بھی ہو. چھاتی کے جو ہوتے ہیں غدودیں ہوتی ہیں، وہ چونکہ دودھ بنانے کی ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، تو وہ کبھی بڑھتی ہیں، کبھی کم ہوتی ہیں. تو جب بھی کوئی ہمارے جسم کا کوئی اعضاء اس طرح کا ہوتا ہے جو کبھی گرو کرتا ہے اور کبھی وہ ریگریس کرتا ہے، اس میں یہ چانسز پھر بڑھ جاتے ہیں. ہم نے اسی لیے اس مہینے کو رکھا ہے تاکہ ہم آگاہی دے سکیں کہ اس سے کیسے بچا جا سکے. ٹھیک ہے جی. تو بچنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کچھ اپنے آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے. ہم نے اپنی خود کی سیلف ایگزامینیشن کرنی ہے. ہم نے کلینیشین سے ایگزامینیشن کرا لینی ہے. 40 سال سے اوپر کی عمر میں چونکہ زیادہ ہونے کا چانس ہوتا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ 40 سال سے اوپر والی عمروں کو چاہیے کہ، اور عمر کی عورت کو چاہیے کہ وہ میموگرافی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی گلٹی تو نہیں ہے. اس طرح سے پھر اگر آپ نے سیلف ایگزامن کیا اور آپ کو کوئی شک لگا تو آپ میموگرافی، لیکن ایک روٹین کے حساب سے بھی ہم نے میموگرافی ان عورتوں میں کراتے رہنا ہے تاکہ ہمیں ارلی پتہ لگ جائے. ارلی پتہ لگے گا تو ہم اس کی جو ہے وہ بر وقت کریں گے ٹریٹمنٹ، اور ہم اس سے اپنی زندگیاں بچا سکیں گے اور اپنی صحت کو ٹھیک رکھ سکیں گے. اب ایز اے IVF کنسلٹنٹ میں یہ کہوں گی کہ اگر اس کا انفرٹیلٹی کا جو ہے معاملہ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی یہ دوائیاں ہم لیتے ہیں، اس میں اگر اللہ نہ کرے کسی کو بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے، تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں اگر اول تو ہم جب یہ ایگزامینیشنز کرتے رہتے ہیں تو اس سے ہم فوراً پتہ لگا لیتے ہیں کہ ہمیں کینسر ہو گیا. کبھی اگر ہو بھی جاتا ہے تو تب بھی جلدی پتہ لگ جاتا ہے نا، تو اس سے پھر ہم بچ سکتے ہیں. تو کیا ہوگا کہ اگر کسی کو کینسر ہو گیا، اس کی ہم نے کی ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ہم اس رسولی کو نکال کے ٹیسٹ کرا لیتے ہیں. پھر ٹیسٹ کرانے کے بعد ہم ان خواتین کو کبھی کوئی ٹیکے لگتے ہیں یا پھر شوائیں لگتی ہیں. یہ دونوں چیزیں کیا کرتی ہیں؟ جو انڈے دانی ہیں اس کا اس وقت جب علاج ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی سارے انڈے اور سب چیزیں بالکل سپریس ہو جاتی ہیں. کوئی انڈا نہیں بنتا، کوئی ماہواری نہیں آتی، کچھ عرصے کے لیے چیزیں بند ہو جاتی ہیں. تو ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ ایسے کر لیں کہ اگر اللہ نہ کرے انہیں پتہ لگا کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے انڈے پہلے سے نکلوا کے رکھوا لیں اور اپنا جو ہے وہ پھر علاج کرائیں. تو وہ پھر بعد میں ہم انڈوں سے بیبیز بنا سکتے ہیں. بے شک وہ شادی شدہ نہ بھی ہوں تب بھی رکھوا سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. جب شادی ہوتی ہے اس کے بعد میاں کا جرثومہ لے کے بچہ بنا کے ہم اس کا بعد میں بچہ پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ ایسے نہیں کہ کینسر ہو گیا تو بس اب تو میری دنیا نہیں. اللہ میاں کرتا ہے سب ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، یہ کینسر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے، اللہ میاں بچہ بھی دے دیتا ہے، سب ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی ایسی وہ بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے احتیاطی تدابیر اس کے علاوہ کیا کرنی ہے کہ ہم نے اپنی ہیلدی لائف سٹائل کرنا ہے. ہم نے خوراک اچھی صاف ستھری کھانی ہے، صفائی کا خیال رکھنا ہے، وزن کم رکھنا ہے اپنا، اور پھر ایکسرسائزز کرنی ہے. یہ چیزیں پھر ہمیں اس سے بچاتی ہیں، ہمیں کینسر کی پرابلم سے بچاتی ہیں. تو یہ زندگی گزاریں گے تو ہر لحاظ سے تمام بیماریوں سے آپ دور رہیں گے. ہم نے اگر ان خواتین کو جن کو ہو جائے ان کو سپورٹ کرنا ہے، اور جن کو نہیں ہو ان کو اسکریننگ بتانی ہے، اور آپ نے مختلف جگہوں پہ آگاہی کیمپس ہوتے ہیں ان میں جا کے بھی سیکھ لینا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اپنی خواتین کی زندگیاں بچانی ہیں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.